طاہرہ صدیقہ عالمہ غیر معلمہ ہادیہ مرضیہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني ومن أغضبني أغضب الله. صلوات الله. صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وآل محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے
وہ رب اسد اللہ المسلول کہ جس کے محبوب ہیں رسول و بطول. شکر ہے اس پروردگار کا کہ ایک بار توفیق عطا فرمائیں کہ وہ ذکر کر سکیں جو کائنات کا موضوع ہے. 1443 ہجری قمری ایام عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلہ مجالس کی چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عرفان بطول و زبان رسول. رسول بتائیں گے بطول کیا ہے. اور کل گفتگو اس مقام پہ آ کر رک گئی تھی کہ معنی فاطمہ کیا ہے. کیونکہ حدیث کیا عنوان فاطمہ تو بضعۃ منی. پہلا لفظی کیا ہے فاطمہ. تو فاطمہ کا معنی کیا ہے, فاطمہ سے مراد کیا ہے, فاطمہ ماخوذ کہاں سے ہے, اس کا مصدر کیا ہے, منبع کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے. ہم نے آیات سے پیش کیا, روایات سے پیش کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل آخری جملہ جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ فاطمہ مشتق ہے فاتر سے. مشتق ہے یعنی اخذ کیا گیا ہے. اس کا مصدر کیا ہے فاتر, جس انگریزی میں کہتے ہیں ڈیرائیو کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا, رسول خدا نے فرمایا ہے فَهُوَ الْفَاتِرُ وَأَنْتَ فَاطِمَةٌ, اے میری لاڈلی وہ فاتر ہے تو فاطمہ ہے. تو رسول خدا نے بیان فرمایا کہ میری شہزادی کا نام کس سے ماخوذ ہے, کس سے مشتق ہے, فاتر سے. اور تو جس سے مشتق ہوتا ہے اس کا اثر اس میں آتا ہے. اگر آخری جملہ یہ کہا تھا کہ فاتر وہ ہوتا ہے کہ جس کو ولایت حاصل ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا و آخرت کی ولایت فاتر کے پاس ہوتی ہے. دنیا کی ولایت میں نے آپ کو سنا دی تھی چونکہ وقت تمام ہو گیا تھا. آخرت کی ولایت سنا نہ پایا تھا تو ایک روایت سنیے اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی. فاطمہ وہ ہے کہ جس کے پاس آخرت کی ولایت ہے. اس طرح ہے روایت کہتی ہے کہ روز قیامت مجمع لگا ہوگا, لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے. جس کو قرآن نے بیان کیا کہ نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی. اور ایک عجیب عالم ہوگا کہ جب ایک مرتبہ اعلان ہوگا یا اہل محشر, اے محشر والوں, غضوا ابصارکم وانکسوا رؤوسکم, اپنی نظروں کو جھکا لو, سروں کو جھکا لو, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. روایت کہتی ہے سیدہ کی سواری آ رہی ہے. روایت کا جملہ ہے جیسے ہی سیدہ باغ جنت کے قریب پہنچیں گی تو سیدہ رک جائیں گی. آواز پروردگار آئے گی فاطمہ آگے کیوں نہیں بڑھتی, تو فرمائیں گی پروردگارہ میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں. فاطمہ سجایا ہی تمہارے لیے ہے, کہو جو چاہتی ہو. فرمائیں گی سنتے رہتے ہیں آپ مگر نتیجہ سنیے گا. فرمائیں گی میرے گنہگار محب موجود ہیں, میں چاہتی ہوں کہ شفاعت کروں. تو آواز پروردگار آئے گی فاطمہ جس کو چاہتی ہو چن لو اور لے جاؤ. تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ زہرا یوں میدان محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چنے گی جس طرح پرندہ ردی دانوں سے جدید دانے چن لیتا ہے. بہت سے کھڑے کہہ رہے ہوں گے ہم بھی. بھائی آواز آئے گی یہ شرف کس کے لیے ہے, فاطمہ کے چاہنے والوں کے لیے. بھائی ہم بھی تو مانتے ہیں زہرا کو ماننے کا مطلب یہ ہے زہرا کے دشمنوں پہ تورا. خدا کے یہاں یہ نہیں چلتا کہ آپ اخلاق لے کر پہنچ جائیں, ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. ماشاءاللہ یہ اخلاق آپ کے یہاں چلتا ہوگا, اللہ کے یہاں نہیں چلتا. تو آگے جملہ سنیے, سورہ احزاب کی ایک آیت ہے ما جعل اللہ لرجل قلبتین, اللہ نے کسی انسان کو 2 دل نہیں عطا کیے. معصوم سے پوچھا گیا مولا جب عطا نہیں کیے تو بیان کیوں کیا. اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے کسی رجل کو کسی انسان کو 2 دل نہیں عطا کیے. تو معنی کیا ہے, تو مولا فرمانے لگے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں چلے گا کہ ایک ہی دل میں ہماری بھی محبت ہو ہمارے دشمنوں کی بھی. بے خوف ہو کے جام ولایت پیا کرو, بے خوف ہو کے جام ولایت پیا کرو, مخدومہ علم سے دعائیں لیا کرو. منافقت کا جہاں میں بس ایک ہی علاج ہے, سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو. سلیمان حیدری کیا فرمایا, سیدہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی. اور ایک مرتبہ آپ سنیے جب چاہنے والے جنت کی طرف چلیں گے تو یہ چاہنے والے رک جائیں گے. آواز پروردگار آئے گی
کیا ہوا یا احبائی فاطمہ، اے زہرا کے چاہنے والوں تمہیں کیا ہوا؟ تم باغ جنت پہ رک گئے تو کہیں گے پروردگارا اگر ہم ایسی بیوی کے چاہنے والے ہیں جو خاص ہے تو پھر ہم بھی تو خاص ہوئے، اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو آواز پروردگار آئے گی، اے زہرا کے چاہنے والوں جاؤ واپس میدان محشر میں جاؤ اور مجمع میں دیکھو۔ اب جملہ سنیے گا، من اطعمکا واحبکم وسقاکم لحب فاطمہ، جس نے زہرا کے نام پہ تمہیں پانی پلایا، زہرا کے نام پہ کھانا کھلایا، زہرا کے نام پہ محبت کی، ہاتھ تھامو اور لے جاؤ۔ لوگوں کو زہرا کی شفاعت سمجھ نہیں آ رہی تھی، زہرا کے محب بھی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کریں گے۔ کیا دیکھو، جس نے نام فاطمہ پہ کھانا کھلایا، پانی پلایا، لباس پہنایا، تم سے محبت کی، تھامو لے جاؤ، نام فاطمہ پہ، کسی اور کے نام پہ نہیں۔ اب رک جائیے اس مقام پہ، کل یہی تو کہا تھا میں نے آیتوں میں کہ عمل تب قبول ہوگا جب پہلے فاطمہ کی طرف بلاؤ گے۔ تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، فاطمہ ہوں گی تو عمل قبول ہوگا۔ جو کام کرے فاطمہ کے نام پہ کیجئے، کسی کی مدد کیجئے فاطمہ کے نام پہ کیجئے، کسی کو لباس دیجئے فاطمہ کے نام پہ دیجئے، کسی کو پانی پلائیے فاطمہ کے نام پہ پلائیے، وہی تاکہ عمل ضائع تو نہ ہو۔ اور ہمارے ایک مسئلہ ہے، چلے اب 3-4 دن سے میں گفتگو کسی اور محض پہ کر رہا ہوں، ادھر جاؤں گا مگر تھوڑا سا آپ کو جھڑک بھی لوں، میرا بھی حق بنتا ہے۔ بھئی ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں نیت کے بغیر۔ مولانا اثر نہیں ہو رہا، بھئی آپ نے نیت کیا کی تھی؟ کہیں وہ تو نہیں کی، انما الاعمال بالنیات، حدیث سب کو یاد ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بھئی جب آپ نے نیت نہیں کی تو پھر آپ چاہ وہ کیوں رہے ہیں جو آپ نے نیت ہی نہیں کی؟ آپ نیت تو کیجیے، جب نے ایک شخص آیا ان کو مال دے دیا، آپ نے نیت ہی کہ راہ الہی میں دے رہا ہوں، دل میں کیجیے، زبان سے مت کہیے، نیت تو کیجیے۔ اور پھر اثر دیکھیے کیا کہا، نام فاطمہ۔ اچھا یہ سیدہ کا نام اتنا بابرکت ہے، خدا کی قسم منبر پہ کہہ رہا ہوں اس لباس میں، جو وسیلہ فاطمہ کا ہے ویسا وسیلہ کسی کا نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ابھی وضاحت کر دیتے ہیں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، ایک تمہید سن لیں، انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ دعا مانگتے ہیں، ہمارے پاس کیا جاتے ہیں حضرات، مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی، صبح شام دعا مانگ رہے ہیں، نماز کی پابندی بھی ہے، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ گفتگو آغاز میں کر سکتا ہوں، جو دائرہ عنوان مکمل ہوگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی دنیا کے محترم اور معتبر شخص کو خط لکھتے ہیں تو آغاز کیسے ہوتا ہے؟ محترم، مکرم، معزز، اے فلاں، اس کی مدح، اس کی ستائش، اس کی تعریف۔ اور جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اتنے بدتمیز ہیں، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ معذرت کے ساتھ بھئی آغاز ہی سخت بات کر رہا ہوں، اطمینان رکھیے، گفتگو آسان ہو جائے گی۔ جب خدا سے بات کر رہے ہیں تو نہ کوئی حمد، نہ کوئی ستائش، سیدھا یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، خدا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تہذیب کے خلاف ہے۔ جب آپ عام انسان دنیا کے منصبدار سے بات کرتے ہیں تو اتنی تعریف، اتنی مدح، اور کائنات کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں تو وہ کس طرح بات کریں، کس انداز سے بات کریں؟ سن لیجئے آغاز میں، پہلے حمد کیجئے، معصومین کی دعا پڑھیے، معصومین کی دعائیں پڑھیے۔ معصومین نے پہلے حمد کی ہے، پھر درود پڑھا ہے، پھر اپنا مطمع نظر بیان کیا ہے۔ بھئی آپ بھی اس طرح کیجئے جی، دعا کس طرح، مجھے سیدہ کے وسیلے تک آنا ہے، دعا کس طرح مانگے، کس طرح سے بارگاہ الہی میں جائیں تو دعا قبول ہو جائے گی۔ بتا دوں نسخہ؟ بھئی سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کا گروپ بتائے گا۔ کوئی تحفہ بھی تو آپ کو سپورٹ کر دوں کہ جو پھر آپ پڑھیں تو ہمیں بھی دعا دیں گے انشاءاللہ۔ بھئی دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ آپ اس طرح مانگ نہیں رہے جس طرح مانگنی ہے۔ ہر معصوم نے فرمایا جب دعا مانگو پہلے خدا کی حمد کرو، پھر ہم پہ درود بھیجو، پھر ہمارے نام کے ذریعے سے دعا مانگنا، سیدھا منہ اٹھا کے نہ چلے جانا تم اپنی بات کرتے ہو۔ اللہ نے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہر نبی کی دعا تب تک قبول نہ کی جب تک انہوں نے ان کے نام نہ لیے۔ بھئی دعویٰ تو ہے ہی نہیں، قرآن کے اندر آیت موجود ہے، آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، فَقَلَّقَ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔
اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، توبہ قبول ہو گئی. تو وہ کلمات کیا تھے؟ ہمارے یہاں بھی لکھے، اہل سنت کے علامہ سیوطی نے بھی لکھے. وہ کلمات کیا تھے کہ جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو ارشاد پروردگار ہوا آدم کہو یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا قادرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. جب آدم ان کے بغیر دعا نہیں مانگ رہے تو آدمی کیسے مانگ رہا ہے؟ کرتا مگر وقت نہیں ہے. آدم کو ان کے نام لو. نوح چاہتے ہو کشتی نہ ڈوبے، کشتی کے تختے کے اوپر ان پانچوں کے نام لکھو، کشتی ڈوبے گی نہیں. نوح نے نام لکھ لیے. ابراہیم کی بات آئی، ابراہیم سے کہا اچھا آگ میں جا رہے ہو، ان پانچوں کے نام لو، آگ چھوئے گی نہیں. موسیٰ کی بات آئی، موسیٰ عصا عطا تو کیا ہے مگر عصا پانی میں کب راستہ بنائے گا؟ جب ان پانچ کے نام لے کے عصا مارو گے. میں نے بہت سوچا، قبلہ آ گیا تو سن لیجیے. جب عصا کو اژدہا بننا تھا تب تو یہ نہیں کہا کہ پانچوں کا نام لو، لیکن جب پانی میں راستہ بننا تھا تو کہا ان پانچوں کا نام لو. یہ روایات ہمارے علاقوں میں جس نے بھی لکھی ہیں ان کے نام بھی ہیں. کیوں کہا کہ پانی میں راستہ تب بنے گا جب ان پانچوں کے نام لو گے؟ جملہ آپ کے حوالے، چونکہ پانی زہرا کا حق مہر ہے. ان کے بغیر قبول نہیں ہو رہی، انبیاء کی ان کے بغیر قبول نہیں ہو رہی تو ہماری ہوگی؟ وسیع موضوع نہیں ہے تو جب جاؤ تو ان کے نام کے ذریعے سے جاؤ. معصوم سے پوچھا گیا جلدی سے توبہ لے لیجئے اور پھر 3 سے 4 دعائیں بتاؤں گا تو جناب زہرا نے بتائی ہیں اور اپنے مان سے مرتبط ہوں کہ نام فاطمہ کا وسیلہ رد نہیں ہوتا. سن لیجئے، معصوم سے پوچھا گیا مولا بیان کیجئے خدا کی ہم کیسے کریں کہ دعا قبول ہو جائے. اور میں وہ بات نہیں کر رہا جو خود نہیں کرتا، خود روزانہ جب توفیق مل جائے کم از کم دن میں ایک بار اس انداز سے دعا مانگتا ہوں. خدا کی قسم پھر مصلی نہیں رہتا، غدیر کا ممبر بن جاتا ہے. بھائی مولانا سے پوچھا گیا مولا آپ بیان کیجئے کس طرح سے خدا کی حمد کریں، تو امام نے فرمایا، اور صبح کی تاکیبات میں بیان فرمایا اور مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ موجود ہے. امام نے کہا جب دست دعا بلند کرو تو خبردار بد تہذیبوں کی طرح، بدتمیزوں کی طرح شروع مت ہو جانا، یہ دے دو، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ دے دے، یہ دے دے. خبردار پہلے حمد کرو. ہمارا کس طرح؟ بسم اللہ وباللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، توکلت علی الحی الذی لا یموت، والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس انداز سے خدا کی ہم بیان کرو اور اس کے بعد ہمارے نام لو، ہم پہ درود بھیجو. کہا مولا آپ کا نام کیسے لیں، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اب چاہیں تو مختصر بھی بیان کر دوں گا مگر وہ طریقہ جو معصومین نے آپ سے مانگا ہے کہ ہمارا نام مصلی پہ کیسے لو، ہمارا ذکر مصلی پہ کیسے کرو، سنیں گے؟ بھائی معصوم کی زبان سے اپنی جیب سے نہیں سنا رہا. امام فرمانے لگے جب تم تمجید کر لو، تمجید کر لو، حمد پروردگار کرو تو فوراً ہمارے نام لو. کہا مولا کیسے؟ کہا فوراً سے کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و اسقى و انمى و اطيب و اطهر و اسنى و اكثر ما صليت و باركت و ترحمت و تهاننت و سلمت على احد من عبادك و انبيائك و رسلك و صحبتك و اهل کرامت عليك من خلقك. اللهم صل على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك ووصيك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة والإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائما بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي أرضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا.
کا اس طرح سے نام لو. اب آپ کہیں گے مولانا آپ نجف سے پڑھے, ہم نجف سے نہیں پڑھے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس انداز سے یہ دعا کہاں ملے گی؟ یہ تحریری انداز سے بھی آپ کو مل جائے گی. لے کے دیکھیے, مولا فرماتے ہیں اگر تم نے اس انداز سے ہماری مدح کی, ہمارے نام لیے مصلی پہ بیٹھ کے, تو خدا کبھی دعا رد نہیں کرے گا. میں مختصر ترجمہ اس کر دیتا ہوں تاکہ سیدہ تک چلا جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد, پروردگار اس نبی پر درود بھیج. اب دیکھا جو تیرا عبد ہے, رسول کا تیرا رسول ہے, امین کا تیرا امانت دار ہے, وصفیہ کا تیرا چنا ہوا ہے, وخیرت کا سب سے افضل ہے. تیری مخلوق میں مبلغ رسالات وحافظ سرک, تیرے اسرار تیرے رازوں کا امین ہے, تیری رسالت کو پہنچانے والا ہے. درود بھیجو صلیب پہ جو تیرا بندہ ہے, تیرا ولی ہے, تیرے رسول کا بھائی ہے, تیرا سب سے قیمتی عبد ہے, تیری سب سے بڑی آیت ہے, تیری حجت ہے, رسول کا وسیع ہے. درود بھیج اس بی بی پہ جو صدیقہ ہے, صدیقہ ہے. فاطمہ کی صداقت کا اقرار نماز کے بعد کرو تاکہ واضح ہو جائے اگر زہرا صدیقہ ہے تو جو زہرا کے مقابل آئے وہ جھوٹا ہے. درود بھیجو ان پہ کہ جو سیدہ کے بیٹے ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں. اور پھر ایک ایک امام کا نام لیا گیا. اس انداز سے اور رد نہیں کریں گے. اچھا کہ اتنا لمبا بیان نہ کر سکو تو پھر کیا کریں؟ اتنا لمبا تو یاد نہیں ہوگا. پھر آپ کہیں گے مولانا آپ کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے. مسئلہ ہے دین تو مولوی کی ذمہ داری کا نام ہے, آپ کا کیا تعلق؟ دین سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے محمد. تو یہ کہنے لگے مختصر کیا کریں؟ تو سنیے, مختصر بھی معصوم نے بیان کیا کہ اگر تم ایسی کھٹاؤں میں چھا جاؤ, تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, تم پریشانیوں میں گر جاؤ, لاکھ اعمال کر لو, تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو, تو ہماری جدہ زہرا سے توسل کر لینا. تو مولا کیسے کرے گا جب پریشان ہو؟ مختصر یہ ہے کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ کہنا یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی, اے میری مولا فاطمہ, اے صاحب ولایت فاطمہ میری مدد کیجئے. کیا یوں نہ سمجھ آئے تو فاطمہ کی تسبیح پڑھ لینا. امام فرماتے ہیں زہرا کی تسبیح میں یہ جوہر موجود ہے. امام کا جملہ ہے تسبیح فاطمہ احب علیہ من الف رکعہ. مجھ چھٹے امام کو روزانہ دن میں 1 مرتبہ زہرا کی تسبیح پڑھنا 1000 رکعت نماز سے زیادہ عزیز ہے. سیدہ کی تسبیح پڑھو. تم نے اگر ایک بار زہرا کی تسبیح پڑھ لی, ابھی تم اپنے قدم کو ہلاؤ گے نہیں, خدا تمہیں ایسے کر دے گا جس طرح شکم مادر سے نکلے ہو. سیدہ کی تسبیح میں یہ جوہر موجود ہے. اب میں رکتا, اگر اعمال میرا موضوع ہوتے صرف ایک اور عمل, گفتگو تمام آگے بڑھ جائے گی اپنے موضوع کی طرف. فاطمہ کے وسیلے سے مجھے کہا گیا کہ اس پہ بات کر دی جائے, تو وہی آج ہی کر سکتا تھا کہ سیدہ کے وسیلے سے. سیدہ نے بتایا ہے اس طرح سے دعا مانگو, میرے نام کا وسیلہ کرو. نماز استغاثہ پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے بیان نہیں کر رہا. ایک اور دعا اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی. اور وہ دعا کون سی ہے؟ دعائے نور. اچھا دعائے نور پڑھتے تو سب ہیں, اس کی سند سنیے. آج سلمان کہتے ہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے اور میں 10 دن گھر سے باہر نہ نکلا. جیسے ہی میں 10 دن کے بعد گھر سے باہر نکلا تو علی مجھے ملے, اور علی نے دیکھ کر کہا سلمان تم نے ہم پہ جفا کی ہے. تو مولا کیا ہوا؟ تم ہمارے گھر نہیں آئے. تو مولا حکم کیجیے. نبی کا غم ایسا تھا کہ میں گھر سے نہ نکلا. سیدہ تمہارے لیے جنت کا تحفہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. کہ مولا سیدہ پہ بعد از نبی فرشتے آتے ہیں؟ کہ بالکل آتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, بیان کر دوں گا. سلمان کہتے ہیں میں سیدہ کے گھر آیا, جیسے سیدہ کے گھر پہنچا تو سیدہ نے مجھے دیکھا اور کہا کہ سلمان بہت دن کے بعد آئے, ابھی بھی حکم کیجیے. سلمان ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک حجرے میں 3 بیویاں داخل ہوئیں. اور وہ 3 بیویاں کون تھی؟ جب میں نے ان سے پوچھا تمہارے نام کیا ہیں, تو ان میں ایک بولی کہ میں ہوں مخدودہ, ایک بولی میں ہوں ذرہ, ایک بولی میں سلمہ. کہا تم مخدودہ کیوں ہو؟ کہا مجھے مقداد کے لیے بنایا گیا ہے. کہا تم ذرہ کیوں ہو؟ مجھے ابو ذر کے لیے بلایا گیا ہے. کہا تم سلمہ کیوں ہو؟ مجھے سلمان کے لیے بنایا گیا ہے. کہا جیسے ہی وہ تینوں میری بارگاہ میں آئی, کچھ کھجوریں بارگاہ الہی سے میری بارگاہ میں پیش کی. یہ لو وہ کھجوریں تمہارے لیے رکھی تھی سلمان, آج ان سے افطار کرنا اور کل ان کی گٹلیاں میرے پاس لے کر کے آ جانا. سلمان کہتے ہیں وہ کھجوریں لے کے میں چلا, جہاں جہاں سے گزر رہا تھا لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے سلمان کا تمہارے پاس مشک و عنبر ہے؟ میں مسکراتا تھا نہیں میرے پاس تو بس کھجوریں ہیں. جیسے میں ایک مرتبہ گھر پہنچا, میں نے ان کو کھولا, افطار کیا تو ان میں گٹلی موجود نہ تھی. میں اگلے دن سیدہ کی بارگاہ میں آ گیا. ان کا بی بی اس میں تو گٹلی موجود نہیں تھی. کہا سیدہ مسکرائی
اور فرمایا کہ اس میں گٹھلی کیسے موجود ہوتی؟ یہ اس درخت کی کھجوریں ہیں کہ جب اللہ نے لگایا تو اللہ نے ایک دعا پڑھی، اللہ نے پڑھی کہ اس دعا کا یہ شرط تھا کہ اس کھجور میں گٹھلی نہیں ہے۔ کہ سلمان چاہتے ہو وہ دعا تمہیں سکھا دوں؟ ابھی بھی کون سی دعا ہے کہ یاد کرو، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق نور من النور، الحمدللہ الذی خلق نور من النور وانزل نور علی الطور فی کتاب مسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی المحبور، الحمدللہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء والذرائع مشکور وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کا سیدہ نے یہ دعا بیان فرمائی کہ جیسے ہی یہ بیان فرمائی، سلمان کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے اس دعا کو 1000 لوگوں پہ آزمایا جن کو بخار ہوتا تھا، کہ جب میں کسی پہ یہ دعا پڑھتا تھا بخار بھاگ جاتا تھا۔ سیدہ نے تحفہ میں ماں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے کہ فاطمہ بتائے گی کہ خدا سے کیسے بات کرنی ہے، فاطمہ بتائے گی کہاں کیا عمل کرنا ہے، گفتگو کو میں نہیں جاؤں گا، جانا چاہ رہا ہوں۔ لفظ فاطمہ پہنچا ہے، کیا مولا دیا فاطمہ؟ ویسے نہیں، فاطمہ کے نام سے توسل کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں شرح بعد میں کروں گا، جب تم سب مشکل میں آتے ہو تو ہم 14 کا واسطہ دیتے ہو، ہم 14 مشکل میں فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ عظمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ گفتگو خوش ہو گئی، میں جانتا ہوں، مگر چاہتا تھا کہ پہلے بیان کروں، اب مجمع چونکہ آ گیا تو اب کل گفتگو وہاں سے برابر کروں جہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ سیدہ کے نام کی برکت پہنچی، اعمال بھی بتا دیے، دعائیں بھی بتا دی، دعائے نور، اور تو میں نے طریقہ درود کا پڑھا، اگر وہ ہو سکے تو بہت بہترین ہے کہ دعائے نور کو عادت بنا لو۔ کسی اس بی بی نے بتایا ہے جو عین نور ہے، ابھی نور سیدہ میں بھی آ جاؤں گا۔ تو نبی نے پہلا جملہ حدیث میں کیا تھا؟ فاطمہ، فاطمہ کی برکت پہنچی۔ اب اگلا جملہ سنیے، بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضعہ ہے۔ بضعہ کا ترجمہ آپ نے کیا ٹکڑا؟ غلط ترجمہ۔ اب سنیے، گفتگو مسلسل ہو گئی، پہلے لفظ منی کا ترجمہ کروں گا پھر بضعہ کا کروں گا۔ منی کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھ سے، فاطمہ مجھ سے ہے، نبی کی منیت سے ہے، جو جس کی منیت سے ہوتا ہے وہ اس کے جیسا ہوتا ہے۔ بھائی اس عبا کا ٹکڑا جو اس سے ہوگا وہ اس جیسا ہوگا، جو جس سے ہوتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے۔ بھائی تم روز نظر لگا کے دیکھ رہے تھے کہ نبی سو رہے ہیں، شب ہجرت تم سمجھتے رہے نبی سو رہے ہیں، تھا علی، یعنی علی رسول جیسا ہے نا۔ تو یاد رہیں گے نبی نے علی کو منیت میں کب شمار کیا تھا؟ بہت مقامات پہ نبی نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ جو منیت سے ہوگا، جس کی منیت سے ہوگا اس کے جیسا ہوگا۔ فاطمہ کو کیا کہا نبی نے؟ میری منیت سے، تو مانا کیا فاطمہ مجھ جیسی ہے۔ ولایت کی بات نہیں کر رہا، فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ منیت سے کیا ثابت ہوا کہ فاطمہ نبی جیسی ہے اوصاف و کمالات میں، تبھی تو ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت احد اشبہ بکلام و حدیث برسول اللہ الا من فاطمہ، مجھ ام المومنین نے فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھا جو رسول خدا سے زیادہ مشابہ ہو۔ فاطمہ بولتی بھی رسول کی طرح تھی، چلتی بھی رسول کی طرح تھی۔ ہمارے یہاں کا جملہ نہیں، ام المومنین کا جملہ ہے۔ مسلمانوں ماں کی ماننا واجب ہے، اور جو ماں کی نہ مانے وہ بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ جو منیت سے ہوگا، جس کی منیت سے ہوگا اس جیسا ہوگا۔ سنیے فاطمہ کا کمال، رسول کی منیت سے ہے۔ تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں فاطمہ رسول جیسی ہے؟ سنیے فاطمہ رسول جیسی کیسی ہے؟ رسول کا جو اوصاف دیکھیں گے فاطمہ میں نظر آئے گا۔ یاد رکھیے گا اس حدیث کا کمال ہی ہے رسول جیسی۔ بھئی رسول نور ہے نا، دوسرے دن کی مجلس یاد ہے؟ سب چھوڑیے، کوئی روایت نہیں پڑھوں گا، رسول خدا نور ہے نا۔ میں تو صبح شام لاہور میں سنتا رہتا ہوں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو بھئی نور ہی ہے نا۔ وہی آپ رسول کو نور مانتے ہیں، تو جو رسول سے ہوگی وہ بھی نور ہوگی۔ سنیے زہرا کا نور کیسا ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں جب کبھی چاند نمودار ہوتا تھا، 14ویں کے چاند کے آگے جب میری جدہ زہرا کھڑی ہو جاتی تھی تو چاند چھپنے لگ جاتا تھا۔
نظر نہیں آتا تھا، کہنا پڑتا تھا بی بی ہٹ جائیے، چاند چھپ رہا ہے، آپ کے چہرے کا نور زیادہ غالب ہے۔ بھائی جو صدقے میں بنا ہو اس کی کیا مجال کے آگے چمک جائے۔ ایک روایت، دوسری روایت سنیے، مدینے والے کہتے ہیں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ مدینے والے کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ فجر کے وقت عموماً ایک نور نمودار ہوتا تھا اور ہمارے گھروں کی دیواروں پہ پڑتا تھا، ہم دوڑ دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ جب نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، اللہ کے رسول ایک ایسا نور ہے تو نبی کہتے تھے علی کے گھر جاؤ۔ ہم علی کے گھر جاتے تھے تو علی کی چھت سے نور نظر آ رہا ہوتا تھا، ہم تب بات کرتے تھے یا علی ایک ایسا نور ہے تو علی مسکرا کے کہتے تھے زہرا فجر کے لیے مصلی پہ ہیں۔ ظہر کے وقت آتا، ظہر کے وقت دوبارہ ایک نور پڑتا، مدینے والے پھر دوڑ دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں، نبی پھر علی کے گھر بھیج دیتے یا علی کیسا نور ہے، زہرا ظہرین کے لیے مصلی پہ ہیں۔ مغربین کا وقت آتا، پھر نور پڑتا، مدینے والے پھر دوڑ دوڑ کے نبی کی بارگاہ میں۔ مجھے نور پہ حیرت نہیں ہے، ان آنے والوں پہ حیرت ہے۔ ارے بھائی جب نبی نے فجر پہ کہہ دیا تھا کہ زہرا کا گھر ہے، ظہر پہ کہہ دیا تھا زہرا کا گھر ہے، تو مغرب پہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود ہی زہرا کے گھر چلے جاتے۔ نہیں، حسرت بہت سو کو تھی، کیا پتا کاش کسی اور کا حجرہ بھی ہو جائے۔ جملہ آپ کے حوالے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا حجرہ ایسا ہے جہاں سے نور نکلتا ہے اور کسی کا حجرہ ایسا ہے کہ نبی دیکھ کے فرماتے ہیں یہاں سے نور نہیں فطور نکلے گا۔ بھائی مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر، کملی بھی کالی ہے اس میں تجھے کیا آئے گا نظر، جہاں رہتے ہیں 5 نور وہ چادر تلاش کر۔ ایمان حیدری نہیں لگا سکتے وہ سرکار کی قسم سے زبان ادھاری مانگنے، ایمان حیدری۔ بھائی خدا گواہ ہے کل سے میری طبیعت بہت ناساز رہی، مجالس کی وجہ سے بھی آپ کی دعائیں تو پڑھ رہا ہوں اور میں اس چادر تک آنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر رسول جیسی ہے تو رسول نور ہے تو زہرا بھی تو نور ہو۔ ایک اور روایت زہرا کے نور پہ سن لیجئے، تبھی تو آپ کے معصوم امام فرماتے ہیں پوچھا گیا مولا آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اذا قامت فی محرابها زہرا نورها لأہل السماء کما تظہر کواکب اہل الارض۔ جب میری جدہ فاطمہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور آسمان والوں کے لیے یوں چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے۔ اس لیے میری جدہ کو زہرا کہا گیا۔ تو نبی نور ہے، جو نور سے نکلے گی نور جیسی ہوگی وہ بھی نور ہوگا، یوں نہ سمجھ آئے۔ تو نبی کا ایک اور وصف ہے۔ اچھا غور تو کیجیے، نبی نے کہا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، یہ مجھ سے کیوں کہا؟ قرآن کی ایک آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین عمل کرنا چاہتے ہو ان کی پیروی کرو، ہر جگہ ان کی پیروی کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا، جب اللہ نے حکم دے دیا میدان محشر میں خواتین کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی ہیں اللہ ہم ہر معاملے میں رسول کی اتباع نہیں کر سکتے تھے اور تو نے کہا کہ رسول کی اتباع کرو، اگر ہم ہر معاملے میں رسول کی اتباع کرتے تو شریعت سے ٹکرا جاتے۔ تو کہنا کیا چاہ رہی ہو کہ حجاب کے معاملے میں ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے، وراثت کے معاملے میں ان کی اتباع نہیں کر سکتے اور تم نے کہا کہ ان کی اتباع کرو۔ تو عجب نہیں جواب آئے، رسول نے یہی تو کہا تھا فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اسوہ حسنہ تب مکمل ہوگا جب رسول و بطول کو ملاؤ گے۔ بھائی مجھے شرح کرنی ہوگی، یاد رکھیے گا مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، علی جو کچھ ہے، علی کا جو کچھ منصب ہے رسول کے بعد ہے، زہرا کا تو منصب ہے رسول کے ساتھ ہے۔ بھیا بہت پریشانی میں دلیل دے کر کے جاؤں گا، علی کی ولایت کا آغاز تو ظاہر ہے گود میں ولی ہے، مگر ہمارے ایک علمی لفظ استعمال ہوتا ہے ہادی بالفعل ہادی بالقوہ۔ بالقوہ سے مراد کیا؟ جلدی سنیے، بالقوہ یعنی صلاحیت رکھتے ہیں اور بالفعل انجام دے رہے ہیں۔ مثال اس وقت مجمع میں ہادی بالفعل کون ہے؟ خطیب بالفعل کون ہے؟ میں خطابت کر رہا ہوں فعل عمل سے،
بالکوفہ ماشاءاللہ آپ سبھی ہوں گے انشاءاللہ، سب کا جی چاہتا ہوگا کہ ہم خطاب کریں، صلاحیت رکھتے ہیں. علی ہادی بالکوفہ شروع سے ہے لیکن بالفعل نہیں ہے. ایک معصوم کی موجودگی میں علی تب تک مسئلہ نہیں بتائیں گے جب تک رسول خدا خود نہ کہیں کہ علی بتاؤ. رکھا ہے نا آپ نے، اکثر ایسا ہوا رسول خدا نے مسئلہ پوچھا، علی نے جواب میں کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. اور علی کی حیات میں جب حسن سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو حسن نے کہا کہ بابا سے پوچھو. جب علی نے کہا حسن بتاؤ تو حسن نے بتایا. ایک معصوم کی موجودگی میں دوسرا معصوم مسئلہ نہیں بتاتا کیونکہ اس کا منصب اس کے جانے کے بعد شروع ہوگا. مگر عجیب بات ہے زہرا کی، زہرا کا منصب نبی کے ساتھ شروع ہوا ہے. جی کس طرح نبی نے سوال کیا خواتین کے لیے بہتر کیا ہے، سلمان درے زہرا پہ چلے گئے، جواب لیا نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھیں. آگے بتایا کہ زہرا نے جواب دیا ہے، زہرا نبی کی موجودگی میں مسئلہ بتا رہی ہے کیونکہ زہرا کا منصب نبی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. بہت لطیف نکتہ ہے، سماعت فرمائیے گا. سیدہ وہ بی بی ہے. اب جملہ سنیے، عجیب جملہ. جب مولا سے ازدواج کیا تو نبی نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ یا علی انفس ما امرت کا بہی فاطمہ، اے علی ہر اس شے کو نافذ کرنا جس کا زہرا امر کرے. بھئی غور تو کیجئے نبی نے کیا کہا، اے علی ہر اس شے کو انفس نافذ کیجئے گا جس کا زہرا حکم دے، زہرا امر کرے. جو علی خود اولے الامر ہے اس کو امر فاطمہ ماننے کی تاکید کی جا رہی ہے. جس کا امر ماننا آپ پہ مجھ پہ واجب ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کا امر ماننا علی پہ واجب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. سیدہ ذات بلند تار سلوات. اگر آپ میرے ساتھ سماعتیں رکھیے گا، عجیب نحج میں گفتگو ہے. علی انفس ما امرت کا بہی فاطمہ، جس شے کا فاطمہ امر کرے نافذ کیجیے گا. کیوں؟ چونکہ زہرا کا منصب میرے ساتھ شروع ہوا ہے. اور پھر گناہ سمجھ آئے تبھی تو اب سنیے کیوں کتابوں نے لکھا کانت ذات دخلت فاطمہ قام الیہا واجلسہا فی مجلسہ ورحبہا وقبل یدیہا. جب جب فاطمہ داخل ہوتی تھی، جب جب استمرار ہے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. صرف اتنا نہیں، علیہا نہیں ہے الیہا ہے، نبی کھڑے ہوتے تھے اور زہرا کی طرف چلتے تھے. یعنی زہرا سے پہلے خود فاصلہ ختم کر دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے. اور کیا ہے جب جب، اس سے مراد کیا ہے؟ استمرار کا صیغہ ہے. جب جب، چاہے بچپن میں آئی ہو، صغر سنی میں آئی ہو، شباب میں آئی ہو، گھر میں آئی ہو، مسجد میں آئی ہو، جب جب زہرا آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، زہرا کی طرف بڑھتے تھے. صرف اتنا نہیں، رحبہ بہا، زہرا کو مرحبا دیتے تھے. وقبل یدیہا، زہرا کے ہاتھ چومتے تھے. بھائی جائیے پھر پڑھیے، ماں باپ کو حکم نہیں ہے ہاتھ چومنے کا، ماں باپ کو حکم ہے کہ پیشانی چومیے، اور بچوں کو حکم ہے کہ ہاتھ چومیے. نبی یہاں زہرا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، یعنی ثابت ہوا بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے. اور اگر بیٹی کی حیثیت سے ہوتا تو آپ پہ بھی واجب ہو جاتا. آپ چھوڑیے ہر معصوم اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہوتا، مگر تنہا نبی ہے جو زہرا کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، خبردار کوئی مسلمان یہ زبان نہ چلائے کہ باپ تھا بیٹی کے لیے اٹھ گیا. خبردار، اللہ نے قرآن میں آیت رکھی، ماں محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول. کسی کا نانا نہیں، میرا رسول. کسی کا بابا نہیں، میرا رسول. اب یہ جو کچھ کرے گا بعنوان رسول کرے گا. یہ محمد نہیں کھڑا ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے. بھائی آخر کیوں فاطمہ کے آتے؟ اپنی داد اٹھا رہا ہوں، وقت نہیں رہا. کیوں فاطمہ کے آتے؟ نبی کھڑے ہو رہے ہیں. تمہید یاد ہے، فاطمہ کا منصب نبی کے ساتھ ہے. اس مقام پہ رکیے، مثال دے کر سمجھائی دیتا ہوں. ابھی کچھ سال قبل لندن سے شہزادہ صاحب آئے تھے. سن و سال میں تو ہمارے وزیر اعظم سے چھوٹے تھے، مگر جیسے وہ قریب ہوئے تو کیا ہو، وہ کھڑے ہو گئے. بھئی آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ سے چھوٹے ہیں. کا برابر کا منصب دار آ رہا ہے، کا برابر کا منصب دار آ رہا ہے. یاد رکھیے گا، نبی بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے،
برابر کے منصبدار کے لیے اٹھتے تھے. اگر اللہ نے مردوں کا منصب میرے سپرد کیا ہے تو خواتین کا منصب زہرا کے سپرد کیا ہے. یوں نہ سمجھ آئے. عجیب بات ہے, میں آج بھی دیکھ رہا تھا, لکھنے والوں نے لکھا کہ دنیا میں 49% مرد ہیں, 51% خواتین ہیں. خواتین زیادہ ہیں, مرد کم ہیں. جو کم تھے ان کے لیے 1,24,000 نبی, 12 امام, اور جو زیادہ تھی ان کے لیے جملہ آپ کے حوالے. فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جس کی تنہا ذات کا اسوہ 1.25 لاکھ نبوتوں 12 امامتوں کے برابر ہے. اکثر کہا جاتا ہے جب مجمع خاموش ہو تو 2 وجوہات ہوتی ہیں کہ یا تو سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. تو اگر سوچ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, اور جو سو رہے ہیں ان کو درود جگائے گا انشاءاللہ. کیا نبی تمام ائمہ, تمام مردوں کی اسوہ حسنہ فاطمہ اکیلی قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ نبی برابر کے منصبدار کے لیے اٹھ رہا ہے. یوں نہ سمجھ آئے میں نے 2 سال اسی ممبر سے سورہ کوثر میں بات کی ہے, مگر تب جملہ نہیں کہا تھا. آج کہہ رہا ہوں, سنا ہے نا آپ نے کہ کوثر فاطمہ کا قرآنی نام ہے. اللہ نے کیا کہا تھا, انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب کوثر ہماری عطا ہے. رسول بیٹی کے لیے نہیں اٹھتے تھے, اللہ کی عطا کے لیے اٹھتے تھے. کیجیے رسول کا عمل ہے. کاما یہاں اٹھتے تھے, سیدہ کی طرف چلتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور زہرا کو اپنے مکان پہ بٹھا دیتے تھے اور خود دوسرے مکان پہ بیٹھتے تھے. بھائی ہر جگہ بیٹھنے کا حق ہر ایک کو نہیں, اور ہر جگہ بٹھانے کا حق ہر ایک کو نہیں. جی میں مسجد پڑھنے آیا, میں نے یہاں بیٹھا, میں انتظار کر رہا تھا. بیٹھتے بیٹھتے میں نے یہاں سے ایک صاحب کو پکڑا, اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا. بائیان مجھ سے ناراض ہو گئے, ارے مولانا آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم نے آپ کو بیٹھنے کا حق دیا تھا, کسی کو بٹھانے کا حق نہیں دیا تھا. بھائی غور تو کیجئے, ہم نے آپ کو خود بیٹھنے کا حق دیا تھا, کسی کو بٹھانے کا حق نہیں دیا تھا. یا تو یہ مانیے کہ یہ رسول خود سے کر رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. رسول کی وحی کا پہرا موجود ہے, اللہ کی وحی کا پابند ہے میرا رسول. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ چاہتا ہے کبھی رسول بیٹھے, کبھی بطول بیٹھے, اور رسول نے اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھا کے بتا دیا کہ اگر میرے بعد میری جگہ پہ تلاش کرنا ہو کون بیٹھے گا تو فاطمہ جیسا ڈھونڈنا, فاطمہ کا شوہر علی. کل حدیث پڑھی تھی نا کہ علی و زہرا فضائل میں برابر ہیں. شرع کا موقع نہیں تھا, رسول اٹھ جاتے تھے. کس لیے؟ برابر کا منصبدار. گرانی پلہ نسبت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے, پائے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. سوچئے گا, مجھے معلوم ہے بھئی آپ کہیں گے پتہ نہیں لغت ساتھ لے کے آئے اور ان کی اردو سمجھنے کے لیے. سوچئے گا کہتا ہے, بات ریکارڈ ہو گئی. گرانی پلہ قسمت میں اتنی تھی کہ ہے دیکھا, پائے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. اور ایک شعر مجھے یاد آ گیا مرحوم ریحان آسمی کا, خدا ان کے درجات بلند کرے. آپ مسلک سے اہل سنت ہیں, آپ مسلک سے اہل سنت ہیں, اٹھیے تعظیم فاطمہ کیجئے. نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کیوں برابر کا منصب دار. اگر سنیے, اس لیے تو کہا تھا اِنَّ فاطمہ تھا سیدۃ النساء العالمین, میری بچی فاطمہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. تو کسی نے بڑھ کے کہہ دیا یہ تو مریم کا شرف ہے. جب مریم محراب میں عبادت میں آتی تھی, قالت ملائکہ کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین, اصطفاکی علی نساء العالمین. مریم اللہ نے تمہیں چن لیا, بات کیا, واصطفاکی علی نساء العالمین, اور تمام عورتوں پر برتری عطا کی. نبی نے ایک جملہ فرمایا, کانت سیدۃ النساء العالمین فی زمانہا ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی, فاطمہ قیامت تک آنے والی عورتوں کی. جملہ آپ کے حوالے, جو زمانے میں محدود ہو جائے وہ مریم, جو زمانے
سرداری عطا کی ہے فاطمہ کو. شک میں کتنی حدیث لا سکتا ہوں رسول خدا کی جملہ کہہ کے شرح کر رہا ہوں چونکہ موضوع کیا ہے فاطمہ بطول و زبان رسول. رسول بتائیں گے بطول کیا ہے. کیا نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اب کہاں گفتگو روکی تھی کیوں کھڑے ہوئے سمجھ آیا. برابر کا منصبدار آ رہا ہے وہ آ رہی ہے جو رسول سے ہے جدا نہیں ہے. اب سنیے کیا کہا تو جس سے ہوگا وہ جیسا ہوگا. اگر رسول صاحب نور ہیں تو زہرا صاحب نور ہیں. رسول طاہر ہیں تو زہرا طاہرہ ہیں. اس مرحلے میں مجھے رکنا ہے اور ایک بات آپ سے کرنی ہے. رسول طاہر ہے نا بھئی رسول کو تو معصوم مانتے ہو نا. رسول سے ہوگی وہ غیر معصوم ہوگی. ہمارے برادران کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا اچھا بھائی کیا ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جس طرح عام لوگوں کو کہا گیا کہ گناہ سے بچو اس طرح پنجن کو کہا گیا گناہ سے بچو. کوئی خاص بات تو ہو نہیں رہی تھی. بھئی اگر کوئی خاص بات نہیں ہو رہی تھی تو آپ 1400 سال سے تحریریں کیوں لکھ رہے ہیں کسی اور کو آیت تطہیر میں داخل کرنے کے لیے. آپ کی محنتیں بتا رہی ہیں آپ کا قلم چلانا بتا رہا ہے کہ کوئی عام بات نہ تھی کسی خاص منصب کا تعارف ہو رہا تھا تبھی تو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں یہ بھی آ جائیں. مگر نبی نے چادر کھینچ کے کہا تھا تم خیر پہ ہو اہل بیت میں نہیں ہو. سلمہ یہ کون ہے. نبی کی زوجہ تو ہے سلام اللہ علیہا. حسین دی نانی ہے بے شک. رسول کی زوجہ تو ہے. ان کا ایک اور رشتہ سن لیجئے. عبد المطلب کی نواسی ہیں عاتقہ کی بیٹی ہیں. بے شک. رگوں میں ہاشمی لہو ہے. ہاشمی لہو آگے بڑھا. اللہ کے رسول وارد ہو جاؤں کہا تم خیر پہ ہو اہل بیت پہ نہیں. جب اہل بیت میں فاطمہ کے مقابل ہاشم کا لہو نہ آ سکا تو بدوؤں کا لہو کہاں سے آئے گا. ایک اور تو کیجئے ہم نے سلمہ کو روک دیا. کوئی بیوی قیامت تک کے لیے نہیں آ سکتی. صرف یہ کیا تعارف ہوا آیت تطہیر. اب سنیے اچھا آیت تطہیر کا شان رسول کیا ہے. رسول طاہر ہے تو جو رسول سے ہوگی وہ بھی تو طاہرہ ہوگی. آیت تطہیر پہ میں نے یہاں کبھی بات نہیں کی اس لیے آیا ہوں اور کسی وجہ سے آیا ہوں. حدیثے کے ساتھ ماشاءاللہ. اب سنیے گا مجھ سے کسی کو اچھا لگتا ہے برا مجھے پرواہ کبھی رہی نہیں. کسی کے نام سے کہتا وارث ہے. حدیثے کے ساتھ ہمارے یہاں بھی آدمی کہتا چھوڑیے ضعیف ہے. اچھا ہاتھ تھامتے حدیثے کے ساتھ چھوڑیے دعائیں کو میں پڑھیے. واقعی خوب. ایک شوہر کا کلام ہے ایک زوجہ کا کلام ہے دونوں پڑھیے. یہ جملہ آپ کے حوالے دعائے کمیل میں اہل بیت نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے اور اللہ تک لے کے گئے ہیں. حدیثے کے سامنے اللہ نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے اہل بیت تک لے کے گیا ہے. حدیثے کے ساتھ پہ شک کیجیے گا کبھی بھی. چلے اب اس بات کو بھی یا سرکتا بھی مدد کیجئے. حدیثے کے ساتھ ضعیف ہے. آپ کے بہت بڑے عالم ہیں نام ہے عبداللہ بحرانی. ان کی مشہور کتاب ہے عوالم العلوم علم کے عالمین. کتاب کا یہ نام ہے عوالم العلوم. عبداللہ بحرانی کہتے ہیں میں نے سنی اپنے استاد ہاشم بحرانی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی ماجد بحرانی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی شہید ثانی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی مقدس اردبیلی سے. مقدس کہتے ہیں میں نے سنی محقق کرکی سے. محقق کرکی کہتے ہیں میں نے سنی علی بن حلال الزائری سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی ابن فہد ہلی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی علی بن خازن حائری سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی ضیاء الدین علی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی اپنے بابا شہید اول سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی فخر المحققین سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی علامہ ہلی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی محقق ہلی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی ابن نمائے ہلی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی ابن ادریس ہلی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی ابن حمزہ توسی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی علامہ شاہ راشوب سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی علامہ تبرسی سے. وہ کہتے ہیں میں نے سنی حسن توسی سے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا شیخ توسی سے. شیخ توسی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد شیخ مفید سے. شیخ مفید کہتے ہیں میں نے ابن قلوہ قمی سے. ابن قلوہ کہتے ہیں میں نے علی بن ابراہیم سے. ابن قلوہ کہتے ہیں میں نے یعقوب کلینی سے. یعقوب کلینی کہتے ہیں میں نے علی ابن ابراہیم سے. علی ابن ابراہیم کہتے ہیں میں نے ابراہیم بن ہاشم سے. وہ کہتے ہیں میں نے ابی نصر بزنتی سے. بزنتی کہتے ہیں میں نے قاسم ابن یحییٰ جراح الکوفی سے. وہ کہتے ہیں میں نے ابو بصیر سے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابان ابن تغلب سے. ابان کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے. جابر کہتے ہیں میں نے
जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से, और जाबिर कहते हैं मैंने दर फातिमा पे फातिमा ज़हरा से किबला की सेहत और सलामती के लिए बवाज़े बुलंदर सलावत। आप सबकी सेहत और सलामती के लिए खानदान ज़हरा पे बावाज़े बुलंद सलावत। भाई रिकॉर्ड हो गई मेरी ये बात। अब बहस करेंगे हदीस के साथ पर। ये एक एक नाम ले जाइए उलमा के पास, किस दर्जे का आलिम है ये। पूरी सनद बयान कर दी हदीस के साथ का शजरा। भाई तुम अहले बैत की बात करते हो, अहले बैत की मदह में जो हदीस हो वो भी बेशजरा नहीं होती। गौर तो कीजिए। अब मैं क्या करूँ, आप जितने बजे मुझे बिठाएंगे 1 घंटा तो अपना पूरा लूंगा, इजाजत है? क्या कहा हदीस के साथ की सनद, हदीस के साथ में क्या हुआ, फातिमा मौजू है, ताहिर से होगी ताहिरा, रसूल ताहिर, फातिमा ताहिरा, हुआ क्या था। अच्छा आगे हमारे यहाँ और एतराज जवाब देके जाऊंगा कि ये क्या हो रहा है कि रसूल आकर कह रहे हैं इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा, ए ज़हरा मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। रुकिए इस मकाम पर, रसूल ने ये नहीं कहा इन्नी अजदु फी जिस्मी फी जसदी, क्या कहा बदनी। जिस्म भी कह सकते थे, अरबी का लफ्ज है, जसद भी कह सकते थे, अरबी का लफ्ज है, लेकिन रसूल ने क्या कहा बदन। उलमाए लुगत कहते हैं अरबी में जब जिस्म और जसद आता है तो इससे मुराद होता है सर से लेके पाँव तक, बेशक, और जब बदन आता है तो इससे मुराद होता है सीने से लेके पाँव तक। नबी ने बदन का लफ्ज इस्तेमाल करके बताया कि नबी के सर को ज़ौक़ नहीं होता, दिमाग को हिज़ियान नहीं होता। इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़ा इन्नी बिलिसाल जवानी। ए ज़हरा मुझे चादर उड़ा दो। माशाअल्लाह। लोग परेशान हो गए जी, रसूल खुद तो कहते हैं इलाज सुन्नत है, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाइए, तबीब के पास जाइए। आप ज़हरा से कह रहे हैं चादर उड़ा दीजिए, ज़हरा की चादर आपको शिफा देगी। भाई जब से आपने दावा किया कुरान काफी है, तो अमान हैदर ने भी सोचा है जवाब कुरान से देंगे। कुरान जाइए सूरा यूसुफ खोल लीजिए, याकूब नाबीना हो गए, इज़हबू बिक़मीसे हाज़ा, यूसुफ बोले मेरा कुर्ता ले जाओ, फल्कू हो अला वजहे अबी, बाबा की आंखों से लगाओ, बाबा बीना हो जाएंगे। यूसुफ का कुर्ता, ज़हरा की चादर। यूसुफ का कुर्ता है जो याकूब को शफा देता है, ये ज़हरा की चादर है जो मोहम्मद को शफा देती है। किसी के साथ एक बार एतराज़ आगे बढ़ के कि ये क्या कर रहे हैं आप किसी के साथ के अंदर कि जनाब वो आ रहे हैं, आपको कहते हैं कि आपकी आइमा इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, तो ये नहीं मालूम कि चादर के नीचे कौन है। माँ से पूछ रहे हैं या उम्मा जानते हैं दे रहे हैं, हम मासूम होके बतूल को छोड़ के रसूल के पास नहीं जाते, तुम भी रसूल के पास बतूल को छोड़ के ना आना। आखिरी जुमला और सुन लीजिए, उर्दू को तमाम किस नहज पे आ गई उर्दू। कल तो इंशाल्लाह महराज करा देंगे फातिमा के नाम पे आपको, अगर बीवी ने जिंदगी अता फरमाई। और क्या कहा किसी के साथ भी शक कर रहे हैं, एक और एतराज़ कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, खुशबू आ रही है, इन्नी अशुम इंदका रायहतन तय्यबा, खुशबू आ रही है। भाई अच्छा है खुशबू कैसे आ रही थी, और फिर इन्हीं को क्यों आ रही थी, भाई दूसरों को नहीं आ रही थी तभी तो एतराज़ किया है। मैंने कहा भाई फिर कुरान खोलिए, यूसुफ का कुर्ता चला, इन्नी ले आजिदो रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बाकियों को नहीं आ रही थी, मासूम को आ रही थी। साबित क्या हुआ, मासूम की खुशबू गैर मासूम को नहीं आती। हसन और हुसैन ने ये कह के बता दिया हमारा नाना भी मासूम है, हम भी मासूम। देखिए हदीसे के सामने कैसे हुआ, क्या फातिमा तक आ गया, चादर के नीचे आए। अच्छा आए कौन कौन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया, सैयदुल औसिया, सैयदा शबाबे अहले जन्नत, सैयदा निसा।
انبیاء کا سید، اولیاء کا سید، نساء کی سید، جوانان کے سید، کائنات کی تمام سیادتیں ایک چادر کے نیچے جمع ہوئی. اب کوئی دائیں بائیں سے تو آ نہیں سکتا تھا. سوال کرنے کون جائے؟ سید الملائکہ. سنیے سیدہ تک آ گیا. جیسے جبرائیل چلے، جبرائیل نے بھی اچھا مزاق کیا. جبرائیل جھولا تم جھلا چکے، چکی تم چلا چکے، گھر پہ تم آ چکے، آئے تم لا چکے، اب یہ کیسا سوال ہے؟ من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو میرے سے اعتراض کو سمجھنا ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھو. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ایک آیت رکھی، ماں تلکا بیمینک کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتا نہیں ہے. میں جانتا تو ہوں. کبھی پوچھ ہی رہا ہے. کب پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ موسیٰ عصا سے محبت کرتے ہیں. پوچھا اس لیے ہے تاکہ قصیدہ تو سن لوں، تعریف تو سن لوں. موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، سہارا لیتا ہوں، واخشع بہا علی غنمی، اور اپنی بکریاں ہٹا لیتا ہوں. اللہ جانتا تھا. پوچھا اس لیے چونکہ جانتا ہے موسیٰ کو عصا سے محبت ہے. قصیدہ تو سن لوں. جبرائیل جانتے تھے. پوچھا اس لیے قصیدہ تو سن لوں. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء. نہ بناتا فلک کو، نہ بناتا ملک کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ آفتاب کو، نہ مہتاب کو، نہ دریا کو، نہ روانی کو. کچھ نہ بناتا. اگر ان پانچ کو نہ بناتا، آ گیا اس منزل تک. صحرا کی طہارت سنیے، تعارف کیسے ہوا. ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون؟ ام فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. زہرا کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کے بیٹے. پروردگارا یہ عجیب تعارف ہوا. تعارف تو محمد سے ہونا چاہیے تھا، تعارف تو علی سے ہونا چاہیے تھا. اگر ہم کہہ دیتے علی ہیں، علی کی زوجہ، علی کے بیٹے، علی کے چچا زاد بھائی، تو نہ جانے کون کون آ جاتا. اگر ہم کہہ دیتے حسنین ہیں، حسنین کے نانا، حسنین کی ماں، حسنین کے بابا، تو اگر ہم نانا کو لے آتے تو نہ جانے کون کون ساتھ آ جاتا. اور پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ کوئی ایسی بیوی چاہیے جو ہر طرف سے بلا فصل ہو. غور تو کرو. اگر میں کہوں گا، غور کیجئے گا، نبی کی بیٹی، نبی کے چچا کا بیٹا، چچا کا واسطہ آ گیا. حسنین کی ماں، حسنین کے بابا بلا فصل، حسنین کی ماں کے بابا سیدہ کا واسطہ آ گیا. تو ہمیں کوئی ایسی بیوی چاہیے جو ہر طرف سے بلا فصل ہو. زہرا کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کے بچے. اب قیامت تک فیصلہ کرنا ہو کون اہل بیت میں ہے، کون نہیں، تو دیکھ لینا زہرا کا محرم ہے. تعارف ہوا فاطمہ سے. فاطمہ کو مرکز قرار دیا گیا. حدیث کی ساتھ اور ایک جملہ زمانے کے امام پہ کہنے لگا ہوں. غور تو کیجئے. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے دو بیٹے. یہ ہے ہی نہیں. بھئی جمع کا صیغہ ہے بنوہا، زہرا کے بیٹے. جمع کم از کم 3 پہ لگتی ہے. تو مانو اللہ نے زہرا کے سارے بیٹوں کا ذکر کیا ہے. آپ کی عقیدتوں کی ناظر عباس کا ذکر کیا ہے. عصمت عباس نے کبھی بات کی، کبھی اور کروں گا. جس طرح ایک جملہ کہہ دوں، گفتگو آ گئی، جسارت مت کرنا کبھی ابو الفضل عباس کی. جس طرح اللہ کی قرآن کی آیتیں ایک طرف ہیں مگر حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے. اس طرح 14 عصمت کبریٰ پہ ہیں مگر عصمت صغریٰ پہ تو عباس ہے نا. فاطمہ کے بیٹے عجیب مسئلے پر. بھائی میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، گفتگو تمام وقت نہیں رہا، مجھے معاف کریں گے. میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، یہ ممبر اندر چلا جائے گا، یہ رکھ دیں گے آپ. اچھا اگر میں اٹھ کر کے چلا جاؤں، چھٹی کو نہیں پائیں گے. حضور وقت کی پابندی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. بھائی ممبر چلا جائے گا. ممبر چلا گیا. اب آپ نے کیا کہا؟ اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں اور ممبر لگا رہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی آئے گا، ابھی پڑھے گا. پروردگار کائنات کس کے لیے بنائی؟ کائن 5 کے لیے. بے شک. نبی ظاہراً 11 ہجری، زہرا ظاہراً 11 ہجری، حسن ظاہراً 50 ہجری، علی ظاہراً 40 ہجری، حسین ظاہراً 61 ہجری.
جن کے لیے بنائی تھی تیرے پاس واپس آ گئے, ختم کر دے. کا غور نہیں کیا فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹے, فاطمہ اور فاطمہ کے بیٹے کائنات کا موجود ہونا دلیل ہے کہ آج بھی زہرا کا بیٹا موجود ہے. بھائی اب دلیل دیجیے. اسی لیے دعائے عدیلہ کے اندر زمانے کے امام کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اے زمانے کے امام, میں گواہی دیتا ہوں آپ کی وجہ سے دنیا اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے. بنائی زہرا کے بچوں کے لیے. زہرا وہ طاہرہ, طاہر سے طاہرہ آیا تطہیر میں. اور یاد رکھیے گا, گفتگو ختم ہو گئی. آیا تطہیر کے جتنے صیغے ہیں مؤنث کے نہیں مذکر کے ہیں. اور مذکر وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مرد زیادہ ہوں خواتین کم ہوں. تو بھئی اگر خواتین زیادہ تھی تو مؤنث کے صیغے ہوتے. انما یرید اللہ لیذھب عنکن عنکم رجس اہل البیت یطہرکن کم. مؤنث کے صیغے نہیں مذکر کے ہیں. بتا رہے ہیں اللہ جانتا تھا امت باغلی ہو جائے گی, یہ بھی آئے وہ بھی آئے, یہ بھی آئے وہ بھی آئے. اللہ نے صیغے ایسے رکھے مذکر کے. کوئی ایسی محفل ہے جہاں خواتین کم ہیں مرد زیادہ ہیں. کل یہیں سے انشاءاللہ گفتگو تمام کر دی. سیدہ پر سلام بلند سالوان یہیں سے انشاءاللہ بزا کی شرح کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سیدہ طاہرہ رسول کا تعارف فاطمہ سے ہو رہا ہے. بے شک. تو مجھے ایمان سے بتائیے, جس بی بی کا اتنا مقام ہو, کیا زیبا تھا جو امت نے اس کے ساتھ کیا؟ کیا ہوا فاطمہ کے ساتھ جس کا اتنا مقام تھا کہ رسول کا تعارف اس سے ہو رہا ہے؟ وہ بی بی رسول کے بعد روتی رہی. عزاداروں, ابھی رسول کی قبر کی مٹی تر تھی کہ فاطمہ نے کہنا شروع کیا صبت علیہ مصائب لو النہار صبت علیہ مصرنا لیا لیا. اے بابا, آپ کے بعد زہرا پہ وہ مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑ جاتے تو روشن دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اگر پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اجرکم اللہ. عزاداروں, بعد رسول فاطمہ روتی رہی. میں ایک جملہ کہوں مسلمانوں, کچھ دن رہ گئے فاطمہ کے جانے میں, پھر چین سے سونا. فاطمہ کا رونا تمہیں ستائے گا نہیں. عزاداروں سنو, فاطمہ کو کون کون سا غم رلاتا تھا. پہلا غم سناؤں, کل انشاءاللہ تفصیل سے شہادت پڑھوں گا. سن لو فاطمہ کا پہلا غم. فاطمہ کا پہلا غم ہے علی کی غربت. علی کہتے ہیں میں گھر میں وارد ہوا, میں نے دیکھا زہرا رو رہی ہے. میں نے کہا سیدہ صبر کرو. کہا یا علی اپنی غربت پہ نہیں آپ کی غربت پہ رو رہی ہوں. کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. کہا فاطمہ بات بہت آگے چل پڑی, اب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. اجرکم اللہ. علی کی غربت پہ روتی رہی فاطمہ. دوسری غربت سنیں گے. فاطمہ کی دوسری غربت ہے فاطمہ کا حق چھینا گیا, فاطمہ کا حق لوٹا گیا. جانتے ہو نا, فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا. عزاداروں, روایات میں ہے جب زہرا مسجد نبوی میں پہنچی نا تو خطبے سے پہلے سیدہ کی چیخ بلند ہو گئی. اے بی بی کیوں چیخ بلند ہوئی؟ کہا یہ وہ مسجد ہے جب میں بابا کے زمانے میں آتی تھی, بابا کھڑے ہو جاتے تھے, مگر ہائے آج سب بیٹھے رہے, فاطمہ کھڑی رہی. اجرکم اللہ. کیا ہوا بی بی دربار میں؟ عزاداروں, بہت دیر کے بعد فاطمہ کی باری آئی تھی. جب حاکم وقت نے سخت لہجے میں پوچھا فاطمہ کیوں آئی ہو, فاطمہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا. ثبوت میں ایک تحریر پیش کی. وہ تحریر فاطمہ کے بابا محمد کی تھی. عزاداروں, پھر وہ ہوا فاطمہ پل میں بوڑھی ہو
تحریر کو لیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تحریر کو پھینک دیا، سیدان نے چننا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک جملہ کہا، اب فاطمہ اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ اجرکم اللہ، عزاداروں تحریر کو چنا، فاطمہ واپس چلی۔ مقاتل کہتے ہیں جب فاطمہ دربار میں جا رہی تھی نا تو بڑے وقار سے قدم رکھ رہی تھی، بڑے دبا دبا کے قدم رکھ رہی تھی، مگر جب فاطمہ واپس چلی کہہ رہی تھی اسما مجھے ہاتھ پکڑا دو، ام ایمن مجھے سہارا دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ عزاداروں ایک مصیبت گھر کی گلی میں بھی پڑی ہے، جانتے ہو نا حسن مجتبیٰ مدینے کی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے، جب وہ گلی آتی تھی حسن راستہ تبدیل کر لیتے تھے، تب کسی نے سوال کیا تو رونے لگے، کہا یہ وہی گلی ہے جب میری ماں دربار سے واپس آ رہی تھی، کسی نے تحریر چھیننا چاہا، جب میری ماں نے نہ دی، ایسا ہاتھ میری ماں پہ اٹھایا، فاطمہ منہ کے بال کوچائے مدینہ۔ اجرکم اللہ، زہرا منہ کے بل زمین پہ گر گئی، عزاداروں گھر آ گئی۔ آخری جملے روایت کہتی ہے جیسے ہی گھر آئی علی کو دیکھا، علی نے سوال کیا، فاطمہ حق لینے گئی تھی مل گیا۔ عزاداروں میں نے آج مقتل میں پڑھا جیسے ہی علی کو دیکھا نا خاک پہ بیٹھ گئی فاطمہ، اور ایک جملہ کہا مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، یا علی لقد اشہرا خصامی، اے علی آج مجھے دربار میں ڈانٹا گیا، اے علی آج مجھ سے اونچی آواز میں بات کی گئی، اے علی انصار و مہاجرین کا مجمع بیٹھا رہا، فاطمہ کھڑی رہی، میں کہتی رہی میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتی۔ اجرکم اللہ، ایک جملہ اور کہا، یا علی لیتنی متو، اے علی آج جو زہرا کے ساتھ دربار میں ہوئی، اے کاش زہرا مر گئی ہوتی، مگر ایسی عزت افزائی نہ ہوتی۔ عزاداروں مقاتل کہتے ہیں اسی اسنا میں زہرا کی نگاہ ایک 5 برس کی بچی پہ پڑ گئی، تڑپ گئی فاطمہ، دوڑ کے زینب کو سینے سے لگا لیا، بلند آواز سے رونے لگی، اے بی بی کیا ہوا؟ زینب اپنا شہر تھا، سر پہ چادر تھی، صحابیوں کا مجمع تھا، فاطمہ بوڑھی ہو گئی، ہائے شام کا دربار، بے بدنا و چادر، شرابیوں کا مجمع، اے زینب انہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہ کیا، یہ علی کی بیٹی کا کیا حال کریں گے۔ عزادارو اجرکم اللہ، گھر آ گئی فاطمہ، آخری جملہ فاطمہ کا تیسرا غم، ارے اس دروازے پہ امت آئی تھی جس پہ نبی روکتے تھے، نبی آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے۔ سن لو، کل تفصیل سے دروازہ پڑھوں گا، ایک جملہ سن لو، جب دروازے پہ یہ آئے نا اور انہوں نے دروازے کو آگ لگائی اور یہ کہتے ہیں ہم نے نیزوں سے تلواروں سے دروازے کو دھکیلا، پیچھے فاطمہ کھڑی تھی، ایک ملعون کہتا ہے سنیں گے آپ، میں نے اپنا پاؤں دروازے پہ رکھا، اتنی زور سے دروازے پہ لات ماری، مجھے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، کیا ٹوٹا؟ فضا مجھے سنبھالو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، عزاداروں کل تفصیل پڑھوں گا، آخری جملہ یہ چڑھ چڑھ کے گھر میں وارد ہوئے، علی کے گلے میں رسی کو ڈالا، جانتے ہو کیسے کھینچا؟ روایت کا جملہ ہے جیسے حبشی غلاموں کو کھینچا جاتا تھا، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو کھینچنا شروع کیا۔ عزاداروں کبھی جا کے علی کا زیارت نامہ
پڑھنا عجیب جملہ ہے. السلام علیکم یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صابر علی تجھ پہ سلام. عزاداروں یہ جملہ تو حسین کے لیے ہونا چاہیے، مگر یاد رکھنا علی کی ایک مصیبت ایسی ہے جو حسین پہ بھی نہیں پڑی. ارے حسین تو بجا کسی امام پہ نہیں پڑی. کون سی مصیبت؟ حسین بہت بڑا مظلوم ہے، مگر حسین کی زندگی میں کسی نے حسین کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہائے علی، ہائے علی، دیکھ رہا تھا تازیانہ، تماشا، تلوار، نیزہ. علی دیکھتا رہا، گردن میں رسی ڈال کے لے کے چلے فاتح خیبر کو. زخمی فاطمہ اٹھی، اے فضا، این علی، علی کہاں ہے؟ اب جو علی کو جاتے دیکھا اپنا درد بھول گئی فاطمہ. دوڑ کے علی کے کمر کے پٹکے میں، کمر بند میں ہاتھ ڈال دیا. منظر یہ تھا، ساری فوج علی کو کھینچ رہی تھی، اکیلی فاطمہ روک رہی تھی. فاطمہ کے پاؤں زمین پہ خط بناتے چلے. ایک ملعون نے کہا فاطمہ کو ہٹاؤ. قنبز کہتا ہے میں نے تلوار کو پلٹا، تلوار کا دستہ فاطمہ کے بازو میں مارا، دامن چھٹ گیا. اے علی، اللہ کے حوالے، اے علی.